کرنے کی نوبت آ رہی ہے جب شہریت ثابت نہیں کریں گے، پراپرٹی چھن جائے گی، کتوں جانوروں کی طرح کیمپوں کے اندر رکھا جائے گا۔ مسلمان کہے گا کب ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال داڑھی بنانے سے باز نہیں آؤں گا، فی الحال حرام خوری سے باز نہیں آؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ حکومت NRC لا لے، جو بھی لا لے، جب آئے گا دیکھا جائے گا۔ وہ جوتے پڑیں گے نا تب اللہ یاد آئے گا، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا، تب اللہ یاد آئے گا۔ اور اس وقت کا اللہ کا یاد کرنا تجھے کام نہیں آئے گا۔ فرعون نے بھی موت کو دیکھ کر کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ڈیٹینشن کیمپ میں جا کر فوج کے سامنے، پولیس کے سامنے اللہ اللہ کرو گے، اللہ کہے گا آلان وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، کتے اوپر کے بچے، جب تجھے حی علی الصلاۃ کہا جا رہا تھا، حی علی الفلاح کہا جا رہا تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کہا جا رہا تھا، تو کہہ رہا تھا میری جوڑوں پیاری ہے، میرا کاروبار پیارا ہے، میری اولاد پیاری ہے۔ مولوی صاحب کو کیا معلوم آل وقت عصیت قبل، کہتے ہیں کہ جب منہ کھولا ایمان کے لیے جبریل امین نے مٹی اٹھا کر منہ میں ڈالتی کہ کہیں موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ لے فرعون۔ یہ نوبت آ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے موت کا منظر دیکھ کر نہیں سدھرو گے تو پھر کب سدھرو گے؟ پہلے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم ثمود کا واقعہ، قوم فرعون کا واقعہ، قوم شعیب کا واقعہ، اب تو ہمارے ہندوستان کا واقعہ کافی ہے۔ کیا ہو رہا ہے میرٹھ کے اندر؟ کیا ہوا مظفر نگر کے اندر؟ معصوموں کے گھر میں گھس کر لاٹھی بازی، عورتوں پر ڈنڈا بازی، مدرسے یتیم خانے پر حملہ۔ اب بھی داڑھی نہیں چھوڑو گے، اب بھی نماز نہیں پڑھو گے، اب بھی قرآن کی طرف نہیں آؤ گے، اب بھی گنبد خضرا کی طرف نہیں آؤ گے، اب بھی سود حرام خوری نہیں چھوڑو گے، اب بھی دھوکہ دینا نہیں چھوڑو گے۔ کیا ہے معاملات مسلمانوں کے؟ قرض دے کر کوئی بچ سکتا ہے؟ فریج، گاڑی، پلمبر، الیکٹریشن، AC کام کرا کر کوئی بچ سکتا ہے؟ وہ دھوکہ دے گا، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، 200 کے کام کو 2000 کی بل لگائے گا، بعد میں پتہ چلے گا پیٹ کے اندر انگار، میں نے کہا برف کو انگار نہیں لگتی، پیٹ میں انگار لگ جائے گی۔ بہرحال NRC ہونے والا ہے، تو جو لوگ داڑیاں مڈا کر، نماز کو چھوڑ کر، کافروں کے طور طریقے اپنا کر، کرسمس منا کر، نیو ایئر منا کر، برتھ ڈے منا کر، اینیورسری منا کر، غیروں کا کلچر اپنا کر خوش کر رہے تھے، قومی یکجہتی کے نام پر، مساوات کے نام پر، دیکھیں گے تمہاری کتنی مساوات NRC میں چلتی ہے۔ جب مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا جائے گا، سٹیزنشپ سے نکال کر ڈیٹینشن کیمپ میں ڈالا جائے گا، تم کہنا نہیں صاحب ہم مسلمان تھوڑی تھے، دیکھو بھیڑوں کے چہرے، ہمارے چہرے پر سنت رسول ہے، ہماری صحیح پینٹ ہے، امریکہ کے کتوں کا اترن ہے، پیشاب کرتے ہیں صاحب، کتا پورا کرتا ہے، آدھا پیشاب باہر آدھا پیشاب اندر، ہمیں بچا لو صاحب۔ دیکھو ہماری عورت رنڈیوں کے کپڑے پہنتی ہے، جسم کی نمائش کرتی ہے، ہمارا نوجوان شراب پیتا ہے، ہمارا نوجوان جوا کھیلتا ہے، ہمارا نوجوان جہیز لیتا ہے، ہمارے اندر بدکاری ہے، زنا ہے، شادی شدہ کو لے کر بھاگنا ہے، کالجوں کے اندر لو چلتا ہے۔ صاحب ہمیں مسلمان مت سمجھو، وہ کہیں گے جو اپنے خدا کا نہیں ہو سکا، جو اپنے نبی کا نہیں ہو سکا، وہ ملک کا کیا ہوگا؟ داڑھی والوں سے پہلے خدا کی قسم نہ خدا ہی ملا، نہ مثال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کتوں کی مار ماری جائے گی۔ داڑھی مڈاؤ خیر نہیں ہے، بے نمازیوں خیر نہیں ہے، سود خورو خیر نہیں ہے، حرام خورو خیر نہیں ہے، خدا کے گھر کو ویران کرنے والوں خیر نہیں ہے، ہوم تھیٹر بنانے والوں، گندی فلمیں دیکھنے والوں، ہیرونے کی نقالی کرنے والوں، جھوٹا پیشاب پینے والوں،
وقت آ چکا ہے NRC کا، تم یہ سمجھو گے ان کے طور طریقے اپنا کر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ کہے گا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ہم ڈھیل دے رہے، کرو یاد کرو گے جب ڈیٹینشن کیمپ میں جاؤ گے، داڑھی مڈو، توبہ کر لو۔ یہ NRC کی باتوں کے بارے میں تقریریں لوگوں نے کی، جلوس سے لوگ سیکھ رہے ہیں، سیاستدان صوبے پر اپنی سیکھ رہا ہے، عالم اپنی سیکھ رہا ہے، مقرر اپنی سیکھ رہا ہے، خطیب اپنی سیکھ رہا ہے، مضمون نگار سب اب ڈال لو سیدھا کر۔ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا سوائے رجوع الی اللہ کے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ، حیال الفلاح پر آمین کہہ دو، یہاں سر جھکا لو، اللہ کے دربار میں سر تمہارا دنیا میں اونچا ہو جائے گا۔ اب جھک مار کر آج کے اخبار میں بمن ہڈی کے اندر آیت کریمہ کی محفل مبارک ہو، آئے دے رہا ہے، درست آئے، ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے تمہارے جلوسوں سے وہ ڈرنے والے نہیں، اتنے سارے جلوس ہوئے اور 1000 سے زائد گرفتاریاں ہوئی، 30 سے زیادہ شہید ہوئے۔ نائب وزیر داخلہ نے کہا عنقریب NRC کو لاگو کیا جائے، یہ جواب ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا تم کیوں شہید ہوتے ہو، تم کیوں پٹتے ہو، تم کیوں برباد کرتے ہو، تم کیوں کاروبار کو ضائع کرتے ہو، نہیں ہم سوچے نہیں، انہوں نے کہا ہم لاگو کریں گے، ضرور لاگو کرتے رہیں گے۔ ان کا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، یقلبہ کیف یشاء، وہ جیسے چاہے موڑتا ہے۔ نماز پڑھ لو، NRC کا مسئلہ حل ہوگا، نماز پڑھ لو، سٹیزنشپ کا آدھار کارڈ لاؤ گے، ID لاؤ گے، فلاں لاؤ گے، پھر وہ پوچھو گے تمہارے باپ کی سرٹیفکیٹ ہے کیا، پھر پوچھو گے دادا کی سرٹیفکیٹ، کیا کرو گے صاحب؟ اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل حیال الفلاح میں ہے، 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا۔ تو NRC کے اندر جو انگریزی کلچر والے ہیں، سب سے پہلے وہ پٹیں گے، بچ نہیں پائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو داڑھی بٹے ہیں، ہماری عورتیں بے پردہ ہیں، ہم برتھ ڈے کے اندر اگر اس بچی کو پھو پھو کر کے بجھاتے تھے، کیک کاٹتے تھے، کرسمس کا گوشت لیتے تھے، نیو ایئر مناتے تھے۔ اچھا، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا داڑھی مڈے نوکری کے لیے گیا تو مینیجر نے کہا جو اپنے نبی کا نہ ہو سکا وہ کارخانے کا وفادار ٹھوٹ تک نکل گیا، نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ادھر کے ہو جاؤ۔ ہم نے کہا تھا ہوائی جہاز ٹرین وغیرہ میں نماز کا مسئلہ، تو جواب یہ دو جب مسجد سامنے رکھ کر مسجد کے بغل میں گھر رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ہے نا؟ مسجد کی دکانیں، TV چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، نماز میں اس میں ہوتی ہے، آواز جاتی ہے، مسلمان گانے کا ساؤنڈ بند کر کر خدا کے گھر کو نہیں آتا۔ بولے صاحب یہ کیا مسئلہ لے کر بیٹھے، بس میں نماز پڑھنا، کون پڑھتا؟ جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے معافی، آپ کے لیے بے نمازی معذرت کا آئی ایم سوری کہ اتنا ٹائم آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے جب فجر نہیں پڑھی، آپ کو مسجد کے اندر AC لگایا گیا ہے، سردی میں گرم پانی دیا جاتا ہے، کولر کا پانی گرمیوں میں ٹھنڈا ہے، آئی ایم سوری، آپ کے لیے مسئلہ نہیں۔ جو خدا رسول کا خوف رکھتا ہے، جو NRC کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، جو ذلت کی زندگی سے بچنا چاہتا ہے، ان کے لیے یہ کہ بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں کوشش یہ کریں کہ جانے سے پہلے اگر ٹائم شروع ہو چکا ہے، آپ جو ہے گھڑی راڈو ڈالتے ہیں یا الفجر حرمین، ایسی گھڑی جس کے اندر نماز کے اوقات تمام دنیا کے بتائے جاتے ہیں، یا الاذان اپلیکیشن ہے موبائل کے اندر، ہزاروں اپلیکیشن ہیں جس میں ہر جگہ کا علاقہ نیٹ آن ہو تو خود ڈیٹیکٹ کر کر بتا دیتا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا دور کا، تو ایئرپورٹ میں، بس اڈے میں، ریلوے اسٹیشن میں وقت شروع ہونے کے بعد مسجد میں اذان ہوئی نہیں ہوئی اس سے کوئی سروکار نہیں۔ قبلہ دیکھنے کا اپلیکیشن ہے، قبلہ دیکھا، 2 رکعت اگر سفر میں ہے تو پڑھ لیا، نہیں ایسی صورتحال ہے اثر میں آپ چڑھے اور پہنچنا ہے دوسرے دن، مغرب ٹرین میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے یا اس میں ہے، تو اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اس وقت آپ کوشش کرے کہ باوضو سفر کرے تاکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ کے پاس باوضو کلمے کی موت کے ساتھ جائے۔ مومن ہمیشہ باوضو رہتا ہے، خدا نہ کرے وضو ٹوٹ گیا، پیشاب کو جا کر وضو کرنے کی سہولت نہیں، ایک چھوٹا پتھر، ایک ہتھیلی کا اٹھا چھوٹا چکنا پتھر جیب میں رکھیں اور دھول لگے، مٹی لگے، کوئی ضروری نہیں، اس پر
ہاتھ پھیر کر ایک ضرب ایک مار اپنے منہ پر پھیریں، تیمم کریں، اور دوسرا مار جو ہے اس پر پھیریں۔ آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیلٹ لگی ہوئی ہے ہوائی جہاز کی، ٹرین میں ہیں، کھڑنے جگہ نہیں، بس میں اسٹینڈنگ میں ہیں، یا ایک ڈور کے پاس لٹک رہے ہیں، تب بھی آپ اشارے سے نماز پڑھ لیں، پھر اپنے علاقے میں جانے کے بعد اپنی نماز کو دوہرا لیں، تب اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی ہوگی۔ اگر کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ یہ تو وہ ہے جو نماز کی